فرض کیجئے آپ کے پاس $1 ملین ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد آپ نے $10 ملین بنا لیے۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے آپ نے $100 ملین حاصل کر لیے اور آج آپ کی انکم $1 بلین ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جیف بیزوس جو کہ فاؤنڈر ہیں ایمیزون کے، ان کی انکم $1 بلین کے 125 ٹائم زیادہ ہے؟ لیکن حقیقت میں تو شاید آپ اس وقت جاب کر رہے ہوں گے اس ڈگری پر جو کہ آپ نے یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، اور شاید آپ کی اتنی سیونگ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کے روزمرہ کے ایکسپینسز پورے کر سکیں۔ اور آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی سیلری نہیں دی جاتی جتنا آپ کام کرتے ہو۔ آپ کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ ہے جس سے آپ اپنی اسٹڈی ایکسپینس کو پورا کرتے ہو، وہ بھی بینک سے لون لے کر، جس کو نیکسٹ منتھ آپ اپنی سیلری سے پورا کرتے ہو۔ ایٹ دا اینڈ آپ کو پھر کریڈٹ کارڈ یوز کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے منتھلی ایکسپینسز پورے کر رہے ہو۔ آپ اس وقت اس ڈگری کے لیے اسٹڈی کر رہے ہو جسے پا کر آپ اچھی سیلری والی جاب حاصل کر سکو گے۔ دولت، امیر ہونا، یہ سب آپ کو ایک خواب سا لگتا ہے، اور جب بھی آپ ملینئر اور بلینئرز کو دیکھتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ یہ سب انہوں نے کیسے حاصل کیا۔ اسپیشلی آپ ان لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو جو جوانی میں ہی بلینئر بن گئے تھے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ سب انہوں نے کیسے حاصل کیا ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر آپ حیران ہوتے ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب تو پیدا ہی امیر ہوئے تھے۔ آپ سمجھتے ہو کہ ان سب نے دھوکہ دہی سے ہی پیسہ کمایا ہے۔ Rich people, powerful people. You're a fraud. اور آج پیسوں کی وجہ سے ہی یہ برے لوگ سب لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اور میں ان جیسا اچھا نہیں ہوں۔ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں تو وہ بدقسمت آدمی ہوں جو اپنے خوابوں کا گھر اور اپنی پسند کی سپورٹس کار نہیں خرید سکتا، اور نہ ہی میں دنیا گھوم پھر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنی یہ ساری خواہشات بس ایک خواب سا لگتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ خود کو سمجھاتے ہو کہ یہ سب دھوکہ دہی اور دھاندلی کی گیم ہے۔ ہاں، آپ صحیح کہتے ہو، یہ سارا دھاندلی اور دھوکہ دہی ہی ہے، لیکن یہ دھوکہ دہی اور دھاندلی صرف اور صرف آپ اپنے ساتھ کر رہے ہو، کیونکہ آپ غلط سائڈ پہ کھڑے ہو جو کہ لوزنگ ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ کو پتا چلے کہ دولت کمانا بھی ایک سائنس ہے جو دولت حاصل کرنے کے پیچھے ہوتی ہے؟ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہو جس کے لیے آپ کے والدین نے قرض لیا تھا، شاید آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہوں گے، پر یقین کیجئے میں جھوٹا نہیں ہوں۔ لیکن اس بات کا یقین آپ کو تب آئے گا جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھو گے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو سکے کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا رہا، پر میں آپ کو الرٹ کرتا ہوں کہ وہ راستہ کافی مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جو اس راستے کے آخر تک پہنچ جاتے ہیں تو دولت ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ راستہ عبور کر لو گے، یا اس راستے کے بعد آپ کو کبھی بھی دولت کی فکر نہیں رہے گی؟ تو کیا ابھی آپ میرے ساتھ ہو؟ اگر آپ میرے ساتھ ابھی بھی ہو اور بلینئر بننا چاہتے ہو تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک وہ جھوٹ جو آپ کو بتایا گیا۔ کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ دولت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہو، یا پھر یہ دولت آپ کو وراثت میں ملی ہے؟ کیا آپ ایسا سوچتے ہو کہ یہ پیسہ ہی ساری فساد کی جڑ ہے اور آپ یہ پیسہ زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے ہو؟ کیا آپ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں دولت کمانے کی پیدا ہونے والی سوچ زیادہ تر آپ کی تربیت اور آپ کے ارد گرد کے ماحول سے جنم لیتی ہے۔ اگر آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بچپن میں آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے تو آپ کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی پیسہ نہیں بنا سکیں گے، یا اس کے بالکل الٹ بھی سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ اتنا پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو غربت میں دوبارہ نہیں دیکھ پائیں۔
سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں اپنے اسکول میں بھی اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا جاتا، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں پیسے والے لوگوں کے بارے میں زیادہ تر غلط نظریات ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو پیسہ بنانے کے سفر میں آپ کی مدد نہیں کرتے۔ بس آپ میرے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ آپ نے جس نظریے سے ساری زندگی پیسوں کو دیکھا ہے وہ غلط تھا۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ یا پھر لالی ووڈ میں ہمیشہ پیسے والوں کو ظالم، دھوکے باز، ویلن، دوسروں کا حق کھانے والا اور بد کردار ہی دکھایا جاتا ہے، اور اس لیے دولت مند لوگوں کے لیے آپ کے ذہن میں ایک غلط تصور ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے دولت مند انسان کے اس تصور پر یقین کیا یا نہیں۔ ویلتھ ایکس کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں عظیم دولت مند وہ ہیں جن کی نیٹ ویلتھ $30 ملین یا اس سے زیادہ ہے۔ ان ملینئر اور بلینئر میں 68% لوگ سیلف میڈ ہیں۔ ہر سروے یہی بتاتا ہے کہ سیلف میڈ لوگ ہی ہمیشہ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ وارن بفیٹ سیلف میڈ ہیں، بلینئر ہاورڈ سلٹز غربت میں پیدا ہوئے، آرفن ونفرے بھی غربت میں پیدا ہوئے، جیف بیزوس بھی سیلف میڈ بلینئر ہیں، ایلن مسک سیلف میڈ بلینئر، سارا بلیکلی سیلف میڈ بلینئر ہیں۔ ان لوگوں کی اور آپ کی دولت کمانے کی ایکویشن ڈیفرنٹ ہے۔ آپ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اچھی جاب کے لیے، اور یہ لوگ اچھی تعلیم اچھے سیلف میڈ بننے کے لیے کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے اچھی تعلیم حاصل کی اور وہ اچھی کمپنی میں جاب پر لگ گیا اور روٹین میں 9 to 5 جاب کرنے لگا۔ اس کو ویک میں 1 یا 2 چھٹی ہوتی جس میں وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی بھی اس نے نوکری کے دوران اپنے ذہن میں کریٹیویٹی کو نہیں سوچا، بس وہ اپنی سیلری سے ڈیلی روٹین کے ایکسپینس پورے کرتا ہے اور وہ اسی دائرے میں رہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک شخص خان ہے جو اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، کچھ ایئر جاب کرنے اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ خود کے سیلف میڈ بننے کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایک دن خود کی کمپنی بنا لیتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے اور اس کمپنی کو کامیاب کر لیتا ہے۔ کمپنی میں موجود امپلائی بھی اس کے لیے ورک کرتے ہیں اور اس کا کام خود بخود ڈیلی بیس پر انکریز ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ پیسہ کمائے۔ اگر آپ 1 گھنٹے کے $20 سیلری پر ہیں اور ویک میں 40 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو $1 ملین تک پہنچتے 24 سال لگ جائیں گے، وہ بھی جب آپ اس میں سے کچھ نہ خرچ کریں، یعنی کہ کوئی ٹیکس اور کوئی دوسرا ایکسپینس نہ کریں۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں، انفلیشن کی وجہ سے منی کی ویلیو کم ہوتی رہتی ہے، اس لیے $1 ملین حاصل کرنے تک آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے کافی بچت کی اور اپنا سب سے قیمتی سرمایہ وقت بھی کافی ویسٹ کیا۔ اب ایک بار پھر سے وہیں پر کھڑے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر اتنی ینگ ایج میں کہ یہ سیلف میڈ ملینئر اور پھر بلینئر کیسے بنے۔ ان کی پیسہ بنانے کی ایسی کون سی ایکویشن ہے جو آپ کو نہیں پتا؟ آخر یہ حقیقت کیا ہے جو آپ نہیں سمجھ پائے ابھی تک؟ مال اور دولت کی اصل حقیقت آپ کو اس حقیقت کو سمجھانا ہے اور اپنے ارد گرد کی معاشی اکانومی کو دیکھتے ہوئے پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ تو پھر اس گیم کا رول کیا ہے؟ دیکھو، آپ کو جو سیلری پے کی جاتی ہے اس کی ویلیو وہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو آپ کی مارکیٹ کے لوگ سمجھتے ہیں۔ مطلب کہ جس نظر سے آپ کو آپ کی مارکیٹ میں موجود لوگ دیکھتے ہیں اتنی ہی سیلری آپ کو دی جاتی ہے، اور آپ کی مارکیٹ کے لوگوں میں آپ کے فرینڈ، آپ کی فیملی اور پڑوسی ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر آپ کو شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فٹ بال پلیئر کو کافی زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ فٹ بال کی اپنی ایک مارکیٹ ہے۔ لوگ فٹ بال کو نمبر 1 کی جگہ پر دیکھتے ہیں، اسی لیے تو برانڈز فٹ بال کو سپانسرز کرتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ فٹ بال پر خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو فٹ بال پلیئر نمبر 1 ہے یا بیسٹ ہے، اس پر ڈالر کی بارش ہوتی ہے۔ صفائی کرنے والا سارا دن کام کرتا ہے اور تھک ہار کر
और पसीना बहाकर भी उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी कि एक डेस्क के पीछे बैठे हुए अकाउंटेंट को मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट इस बात को समझती है और काम की अहमियत को भी जानती है। सफाई वाले को तो किसी भी वक्त तब्दील करके दूसरा आदमी लाया जा सकता है। अब मार्केट को एक अकाउंटेंट के मुकाबले में सफाई वाले की जितनी अहमियत नजर आती है उसे उतनी ही सैलरी दी जाती है, जबकि अकाउंटेंट को सैलरी इसलिए ज्यादा दी जाती है क्योंकि मार्केट में उसकी अहमियत होती है। और नंबर्स के खेल को स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के बाद अभी वो इन्हीं नंबर्स को इधर उधर करके अपने क्लाइंट्स के टैक्स में हजारों की बचत करता है। आप जॉब के इक्वेशन को समझें कि कम वक्त में कैसे ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं और अपनी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है। एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोग क्या करते हैं? वो पहले स्टेप में अपनी वैल्यू को इतना ज्यादा हाई कर लेते हैं जिससे उनका पैसों का मसला हल हो जाता है। वो मार्केट में लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से उन पर पैसों की बारिश होती है। अगर आप $1 मिलियन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको उसे हल करने पर $1 मिलियन दिए जाएंगे, और अगर आप मार्केट में $1 बिलियन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको $1 बिलियन देने का सोचा जाएगा, जैसे कि अमेज़न। जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाकर लोगों के $1 बिलियन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसी वजह से उसने $1 बिलियन हासिल किए। लोगों के स्टोर्स पर जाने की परेशानी को हल किया। घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी आप अपनी खरीदी हुई चीज मंगवा सकते हैं पूरे एतमाद के साथ। अमीर बनने का फार्मूला बना के आपने पैसों की तलाश नहीं करनी, बल्कि उन प्रॉब्लम्स की तलाश करनी है जिसको लेकर आपके इर्द गिर्द के लोग परेशान हैं, और फिर उनके मसाइल का हल तलाश करना है और प्रॉब्लम्स के हल का अपने इलाके में बिजनेस करना है। फिर इंतजार करना है और लोगों की प्रॉब्लम्स हल करते जाना है, और पैसा खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या मुझे भी अमीर बनने के लिए अमेज़न, फेसबुक और गूगल बनाना पड़ेगा? लेकिन ये तो एक मजाक है। मुझे तो इनकी कोडिंग भी नहीं आती, और ना ही मेरे पास तो इस लेवल का काम शुरू करने के पैसे हैं। लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश को भी तो नहीं रोक सकता, और सोचता हूँ कि पुराने सेटअप में अभी भी कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और अगर आप वैसा कुछ कर देते हो जो लोगों को चाहिए तो काम हो जाएगा। अब अपने इर्द गिर्द की मार्केट को सुने। लोग क्या कह रहे हैं, कि वो क्या पसंद नहीं करते, लोग क्या कर रहे हैं जो कि उनकी ख्वाहिश है, और लोग क्या कह रहे हैं कि वो किस वजह से मायूस हैं। लोग क्या सोचते हैं जो कि उनके लिए नाकाबिले यकीन हद तक तकलीफदेह है। तो फिर सोचो, क्या आप लोगों की ये प्रॉब्लम हल कर सकते हो? और यही तो प्रॉब्लम है जो हल करने के काबिल है। अगर आपने उनकी वो प्रॉब्लम हल कर दी तो आपको कोई भी अमीर होने से नहीं रोक सकता। आप कैसे बिलियनियर बन सकते हैं, अभी ये वीडियो जारी है। मिलेंगे आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।